یہ جتنی بے سکونی ہوتی ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہماری سوچ ہے، اور سوچ ہماری جنم لیتی ہے ہمارے اعتقادات سے، ایمانیات سے، پیراڈائم سے، نظریات سے، اور سوچ کی بنیاد پہ ہمارے ایموشنز بنتے ہیں، ہمارے جذبات بنتے ہیں، اور جذبات ہمارے دماغ کی زبان ہے، اور احساس جو ہے، جو محسوس ہوتا ہے، جو فیلنگز ہیں، وہ ہمارے جسم کی زبان ہے۔ ان سے پھر ہمارا آگے چل کر ایکشن اور بیہیویئر بنتا ہے، جس سے ہمارا انٹریکشن ماحول سے، انوائرمنٹ سے ہوتا ہے، اور جب ہم جو نیگیٹو انرجی ماحول میں بھیجتے ہیں تو اسی طرح کی نیگیٹو انرجی جب واپس آتی ہے تو ایک منحوس چکر، ایک سپائرل، ایک وارٹیکس بن جاتا ہے جس میں ہم دھستے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جینیاتی طور پہ، جینز کے اندر، یہ بات میں پہلے بھی کر رہا تھا کسی فورم پر، کہ ماں باپ کا جب ملاپ ہوتا ہے اور بچہ ان کے ملاپ سے جب جنم لیتا ہے تو جو ان کی اس وقت جذباتی کیفیت ہوتی ہے وہ جینز میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ڈی این اے میں ٹرانسفر، ماں کے انڈے میں اور باپ کی جرثومے میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس طرح سے پتے شفل ہوتے ہیں۔ کچھ جینیٹک مٹیریل ماں کی طرف سے آتا ہے، کچھ باپ کی طرف سے آتا ہے۔ تو جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو کیفیت ہے جس میں وہ خود کو محسوس کرتے ہیں، اگر وہ آسودگی کی ہے، اگر وہ پریشانی کی، تو پریشانیاں ٹرانسفر ہو جائیں گی جینیٹک مٹیریل میں، حتیٰ کہ نسل در نسل ہونے والے واقعات، جب کوئی دادا پردادا کی زندگی میں، جب وہ 25 سال کے تھے، کوئی ایسا حادثہ ہوا تو اس کا اثر ان کے جینیٹک مٹیریل میں چلا گیا۔ جب انہوں نے بچہ جو اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کنسیو کروایا تو وہ جینیٹک مٹیریل دادی جان پردادی جان میں اور وہ چلتے چلتے نسل در نسل تک آ گیا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت کوشش کریں کہ ایک چین سکون کی کیفیت میں رکھیں، کیونکہ چین اور سکون کی کیفیت جو ہے وہ پرو ایکٹیویٹی مطلب ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اپنے فرنٹل لوب سے کر رہے ہیں، یا امیگڈیلا سے، اپنے اینیمل برین سے کر رہے ہیں۔ پرو کریٹیویٹی کی، جو انسان کی پیدائش کا جو عمل ہے اس کے لیے، ان سب چیزوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، ڈی این اے پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اینکشس ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ بے چین ہیں، تو آپ کے ڈی این اے پر اس کے مارکرز بن رہے ہیں، آپ کی لانجیوٹی پہ، سیلولر لائف، خلیے کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خلیے کے اندر ڈی این اے ہے، کس قسم کی پروٹینز بن رہی ہیں اس پہ اس کا اثر ہوگا۔ پروٹینز ہمیں جو کچھ ہم ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز اور جتنے بھی رابطے ہیں وہ ان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری کیفیت ہے، دماغ کی کیفیت، یہ سیلولر لیول پہ، سب سیلولر لیول پہ، ایٹامک لیول پہ، اور ہمارے بیہیویئر میں، اور جو سگنلز ہم دے رہے ہیں، ہمارا برین سگنلز دے رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن سگنل دے رہی ہے، اور جو ان کی واپسی ہو کے ہم کیچ کر رہے ہیں۔ وی آر سینڈرز اینڈ ریسیورز آف انفارمیشن ان دس یونیورس۔ اتنا تعلق ہے ہماری کیفیت سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک مائنڈ فلنس کی کیفیت میں رکھیں، میڈیٹیشن کی کیفیت میں رکھیں، مراقبے کی کیفیت میں رکھیں، اپنا ذہن، اپنا فوکس جو کام کر رہے ہوں اس کی طرف لگائیں، ورنہ بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ آج کے دور میں ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دھیان آدھا کہیں ہوتا ہے، بٹے ہوئے دھیان سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ دانت مانجھنے کے وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پکانا کی ہے، پکاتے وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جانا کہاں ہے، مننے کے ابا سے منگوانا کیا ہے، رات کو کس طرح سے کان مروڑنا ہے یا کان مڑوانا ہے۔ جو کام کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اسی کے اندر آپ کا ذہن دماغ موجود ہو، اس کو بولتے ہیں مائنڈ فلنس۔ جب یہ بچے اپنے
ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر ہوتے ہیں مرر نیورونز، نقالچی نیورونز. وہ دیکھتے ہیں، کہتے ماں باپ کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. وہ سیکھ لیتے ہیں کہ کہنا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اٹینشن کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، وہ بھی یہی سیکھ لیتے ہیں. اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، ڈسلیکسیا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی پرابلمز ہو جاتی ہیں. بھائی جہاں پہ اٹینشن ہے وہیں پہ آپ اپنا پورا دھیان رکھیں. جو کام کر رہے ہیں اسی کے اندر پورا دھیان رکھیں. موبائل فونز، ایل ای ڈیز، یہ سب بہترین چیزیں ہیں، مگر جب آپ کا دھیان بٹا ہوتا ہے تو نور ہیئر نور دیر، نہ یہاں نہ ہوا نہ ہیاں، نہ ہیاں کے رہے نہ ہوا کے رہے. تو اٹینشن مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرنے سے آتا ہے، ورنہ انسان کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہے. وہ آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس، ایسی کہانیاں سناتا ہے، بیڑا غرق ہونے والا ہے، ککھ نہیں رہنا. اس کا کرٹیسزم. بھائی ساتھ والے گھر میں شادی ہے، کیا پکوان پک رہا ہے؟ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ میں کیوں جانوں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا کیا تمہیں بلایا انہوں نے؟ کہتا نہیں. تو کہتا پھر تم کیوں پتا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں بلایا. تو لوگوں کی سو گو میں رہنا اور اس کی وجہ سے پریشان رہنا، یہ انگزائٹی کی وجہ سے، انفارمیشن اوورلوڈ انگزائٹی کی وجہ ہے. جو کام کر رہے ہیں اس کو تو انجوائے کر لیں. روٹی منہ میں جا رہی ہے، نوالا کھا رہے ہیں، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان تے رن دونوں دے پیچھے ناس رہے ہیں، اور دونوں جب موجود ہیں تو اس وقت ان کی طرف دھیان ہی نہیں. جو چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو پہلے اس کے ہوتے ہوئے اس کا تو پورا احساس کر لو.